کل وہ میں نے آپ کو سلام پہنچایا. کیا بات ہے جی، وہ تو سبحان اللہ. سردار عالم اپنے ٹریپر شیپ اللہ ان سے راضی ہو. اس دور میں ایسے مجھے لگا کہ جیسے میں مولانا روم کی محفل سے یقیناً ایسا، یقیناً ایسا. کیا سٹائل علم میں، عمل میں، انکسار میں، فیضان میں، مہمان نوازی میں، یعنی کون سی بات ہے جس کی کمی لگتی ہے. اور یوں کر کے کہتے ہیں میں بڑا عاجز ہوں جی. بالکل ایسا. ڈاکٹر معین نظامی بہت بڑا عالم ہے جی، میرا سلام پہنچا دیجیے. سلامت رکھے اللہ ان کو سلام. میرے تو بہت ہی یہ مزہ آتا ہے نا پھر درویش تو یہ ہوتے ہیں جن کے پاس سے اٹھ کے آئے تو کیفیت ایک خاص طرح. سب سے پہلے میں سلسلہ تاجدار ختم نبوت کانفرنس کے مؤسس اور بانی اور رہنما حضرت عالم ربانی پیر طریقت رہبر شریعت پیر سائیں علامہ سردار احمد عالم قادری رحمہ اللہ تعالی ونور اللہ مرقدہ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر پر انوار و تجلیات کی بارش برسائے. اللہ تعالی ان کی قبر مبارک کو منور و معطر فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی انہیں جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرمائے. اور یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ ان کے جو سجادہ اور صاحبزادہ ہیں اللہ تعالی ان کو بھی ان کی روحانی، علمی اور شریعت و طریقت کی وراثتوں کا امین بنائے اور ان کا فیضان اس خطے پر اور اہل سنت و جماعت پر ہمیشہ جاری و ساری رہے. ہمارے ہاں سجادگی کے مسندیں تو بہت ہیں، مراکز بھی بہت ہیں، لیکن ایسی مسندیں چند ہیں کہ جہاں ایسے بزرگ مسند نشین ہوں جو علمی اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، تدین و تشرع کے اعتبار سے اپنے بزرگوں کی وراثت کے صحیح جانشین ہوں. اور چونکہ حضرت بلا پیر سائیں سردار احمد عالم قادری اس معیار پر پورا اترتے تھے تو میں انہیں سب کے لیے ایک رول ماڈل، ایک نمونہ، ایک اسوہ، ایک قدوہ قرار دے سکتا ہوں. دیکھیں یہ جو ٹریپر شیپ والے ہیں پیر سردار عالم اللہ ان کو سلامت رکھے، اس دور میں مثالی آدمی ہیں جی. مشاہد منتیں میں نے کی کیونکہ مولانا روم پہ وہ اتھارٹی ہیں تو میں نے پتہ نہیں بارہا ان سے گزارش وہ ہاتھ جوڑ دیتے ہیں. میں کہا اب یہاں درس دیتے آپ آئیں، کہتے ہیں نہیں جی میں مجھے یہ جو ہے نا شہرت البیس سے بچائیں آپ. اور اتنا سادہ لباس. جب میری ان سے پہلے ملاقات ہوئی تھی، پہلی ملاقات میں، تو میں نے سمجھا انہوں نے نا کوئی خادم بھیج دیا پیر صاحب نے ہمارے استقبال کے لیے. تو وہ میں نے کہا یار ہم آئے تھے پیر صاحب سے ملنے، پیر صاحب نے آگے مجھے کھڑے کیے ہوئے. تو وہ جب میں آگے بڑھا تو ایک جو آدمی تھا اس نے میرے کان میں کہا، سلطان منیر نے کہا یہی حضرت صاحب. حسن اتفاق سے میں بھی ساتھ ہی تھا. آپ بھی ساتھ؟ جی بالکل. اتنا سادہ جی بالکل. اور اتنا بڑا عالم، پوری مثنوی مولانا روم حفظ ہے. اور پھر اس کے جو وہ کیا ہے جو علمی نکات ہیں اور معرفتی جو نکتے ہیں وہ آدمی حیران ہو جاتا ہے. اہل سنت و جماعت کی صوفیاء کی بزم اور علماء مشائخ کی بزم کا ایک بہت بڑا صدمہ یہ ہے کہ آستانہ عالیہ ٹریپر شریف سے بہت ہی علمی اور روحانی شخصیت جنہیں خوشبو رومی کہا جاتا تھا اور کہا جائے گا، میری مراد حضرت والا مرتبہ خواجہ پیر سردار عالم قادری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ. اللہ تبارک و تعالی حضرت سائیں صاحب قبلہ کے درجات کو بلند فرمائے. سائیں صاحب قبلہ ایک بڑی روحانی شخصیت اور ایک بہت بڑی خانقاہ کے پیر اور ایک بہت بڑے ادارے کے سربراہ کہ جہاں بلا مبالغہ سینکڑوں لوگ طلباء جو ہیں وہ دین کا علم حاصل کر رہے ہیں. اور ایک آپ یوں کہہ لیجئے کہ ہمارے اسلاف کے روشن کردار کی ایک جیتی جاگتی تصویر. بہت مرتبہ ان کی زیارت سے میں مشرف ہوا، ان کی صدارت میں ان علاقوں میں خطابات کی سعادت ملی. تو جب بھی گئے وہ ہر اعتبار سے ان کا قد بہت بلند تھا، علم میں، عمل میں، بزرگی میں. لیکن اصاغر کو نوازنا اور مہمان کی تکریم اور مہمان نوازی اور پھر شفقت اور پھر عاجزی اور انکساری، یہ ساری باتیں ان کی ذات میں ایک وقت میں نے دیکھی. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. اس آستانہ عالیہ سے وابستہ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب پاک علیہ السلام کے پھیل ان کے درجات کو بلند فرمائے. اور اللہ تعالیٰ کمیاں تو یہ پوری نہیں ہوتی، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقہ ان کے مشن کو آگے ان کے صاحبزادگان، مریدین اور خدام آسان طریقے سے آگے چلاتے رہیں. پیر سردار عالم اس کو میں جب بھی وہاں جاتا ہوں ان کو لے کے جاتا ہوں. آپ تصور نہیں کر سکتے اتنا بڑا پیر زمیندار. آپ دیکھیں گے آپ کہیں گے شاید یار خادم میں یہاں اور وہ اتھارٹی ہے مولانا روم. میں نے منتیں ان کی کہ آپ ہمارے پروگرام میں آ جائیں. مجھے یہ شہرت، یہ ناموری، یہ جو ہے یہ جاہو اشم، یہ
نہیں فقیر لوگ، یہ آج اس دور میں بھی ہیں جی لوگ، اس دور میں ہیں کہ ولی کامل عارف باللہ رومی اسد بولتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے حضرت جلال الدین مولا روم کی روح مبارکہ ہم سے مخاطب ہے. آپ کے لفظوں سے، آپ کی گفتگو سے، آپ کے کلام سے حضرت مولا روم کی خوشبو آیا کرتی تھی. محبتوں کے پیکر، نفرتوں، حسد، اناد سے کوسوں دور، اخلاق نبوی کے کامل نمونے، یادگار اسلام بقیت الصلب حضرت الشیخ پیر سائیں سردار احمد عالم قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہ وہ مقدس نفوس ہے کہ جو سراسر معاشرے کے لیے خیر ہے. یہ وہ لوگ تھے کہ جو معاشرے کے لیے خیر کا سبب، برکت کا سبب ہے. اور بالخصوص حضرت پیر سائیں سردار احمد عالم ایک ایسی کامل اور جامع صفات شخصیت کے مالک تھے کہ آپ کی صحبت میں بیٹھنے والا یوں سمجھتا تھا کہ شاید اس مجلس میں میں ہی سب سے بڑا ہوں. اتنی محبت عطا فرماتے، اتنی توجہ عطا فرماتے، اور آپ جب کلام فرماتے تو آپ کی زبان مبارکہ سے پھول جھڑتے، حکمت و دانائی کے موتی عطا فرماتے. اور مثنوی مانوی کا درس تو آپ کا شہرہ آفاق درس تھا. آپ نے ایک ایسی شاندار زندگی گزاری ہے جو نہ صرف عوام کے لیے بلکہ خواص یعنی علماء کے لیے بھی مشعل راہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پیر صاحب کی سوانح حیات کا علماء مطالعہ فرمائے، خاص طور پہ نوجوان علماء، تو ان کو خدمت دین اور تبلیغ دین کی راہیں متعین کرنے میں آسانی ہو جائے. یقیناً یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کا فیض تھا جو حضرت سائیں سردار احمد عالم صاحب کے دل و دماغ پر غالب تھا، اور ان کے دل سے وہی بات نکلتی تھی جو دوسروں کے لیے اور معاشرے کے لیے خیر کا سبب بن جاتی تھی. آپ بلا شبہ لاکھوں افراد کے شیخ تھے، نہ صرف عوام کے بلکہ بڑے بڑے علماء اور مشائخ، شیوخ القرآن اور شیوخ الحدیث آپ کے حضور زانو تلمس کرتے رہے، آپ سے عقیدت رکھتے تھے، آپ سے ارادت رکھتے تھے، آپ کے مرید تھے. گویا پیر صاحب ایسی جامع صفات شخصیت ہے کہ جس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. آپ نے اپنی حیات مبارکہ میں جو ایک عظیم یونیورسٹی بنائی، مدرسہ قائم فرمایا، خانقاہی نظام کو نہ جاری و ساری رکھا بلکہ اسے اسلاف کے طریقہ کار کے مطابق جاری و ساری رکھا. اللہ رب العالمین آپ کی تمام مساعی جمیلہ کو شرف قبولیت سے نوازے اور آپ کی دینی ملی قومی خدمات کو نہ صرف شرف قبولیت عطا فرمائے بلکہ صبح قیامت تک اس کا فیض جاری و ساری رکھے. ایک بڑی علمی نورانی متقی ہستی حضرت قبلہ پیر مولانا سردار احمد عالم قادری رحمہ اللہ تعالی علیہ، آپ کے جد امجد نے وہاں پہ ڈیرا لگایا. بہت خوبصورت ادارہ قائم کیا، جامعہ الحبیب ایک خوبصورت یونیورسٹی ہے. تمام تر انتظام و انصرام طلباء ہی، اسی طرح علم القراء، تجوید، درس نظامی، اسکول کی تعلیم، کالج کی تعلیم، رہائش، ہاسٹل سب فری، کروڑوں روپے کے اخراجات. اور وہ اکیلی ساری زندگی دین متین کی خدمت کرتی رہی. خوشبو رومی کے نام سے انہیں یاد کیا جاتا ہے. مثنوی شریف کے دروس پوری دنیا میں ان کے معروف ہوئے. حافظ مثنوی، بہت بڑا علمی کام، علمی سرمایہ نے چھوڑا اور خلوص کی دولت سے مالا مال، ریاکاری سے کوسوں دور. بڑے بڑے ملکی بین الاقوامی سطح کے چینل آگے انہیں آفر کرتے رہے کہ آپ آئیں، اگر آپ وہاں نہیں گئے دین کا کام کرتے رہے. عز و انکسار کے پیکر مثنوی شریف کے ان کے دروس آج بھی لوگوں کے دلوں کو جگمگا رہے ہیں. خالص رنگ تصور، اور ہمیشہ جب بھی انہیں دیکھا ذکر الہی میں مشغول دیکھا، دین اسلام کی ترویج و اشاعت میں مشغول دیکھا. عز و انکسار کے ساتھ خاموشی سے کونے میں قال اللہ و قال رسول کا درس دیتے ہوئے اس دنیا سے تشریف لے گئے. آج ان کا وہ ادارہ جامعۃ الحبیب الحمدللہ اسی طرح پوری دنیا میں اسلام کا پیغام عام کر رہا ہے. نور اسلام اس شمع روشن ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب سردار مصاب اہل سنت کے ایک بڑے مقتدر عالم دین، عظیم آستان عالیہ کھڑے پر شریف سے زیادہ نشین. اور حقیقت یہ ہے کہ اپنے آبا و اجداد کی علمی، دینی اور روحانی وراثتوں کے سیاح میں بڑا ٹھوس علم حاصل کیا. عالم تو بہت ہیں، تھوڑی بہت دو چار کتابیں پڑھ کے عالم بن جاتے ہیں، لیکن بڑا ٹھوس علم نہ. اور پاکستان کی جو سب سے بڑی مادر علمی ہے اور علمی مرکز ہے بندیال شریف، اس میں انہوں نے 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، کئی سال رہ کر وہاں براہ راست حضرت امام المناطقہ حضرت علامہ احمد بندیالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. سب سے بڑی بات یہ کہ انہوں نے اپنے علم کو تازہ رکھا اور اس علم کو دوسروں تک پہنچایا اور ایک عظیم الشان دارالعلوم اس علاقے کے اندر قائم کیا. یہ بہت بڑی خدمت انجام دی ہے صاحب نے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. اس علاقے کے اندر بڑی سخت ضرورت تھی ایک معیاری ادارے. الحمدللہ انہوں نے بڑا معیاری ادارہ قائم کیا. پھر خود کیونکہ ظاہر بات ایک زبردست عالم تھے، خود بھی پڑھاتے تھے. پھر جو اساتذہ رکھے وہ ان کو پتا تھا کہ کیسے اساتذہ ہونے چاہیے، ان کی کیا قابلیت ہونی چاہیے. تو اس لحاظ سے انہوں نے پورے ملک سے چھانٹ کے جو قابل ترین اساتذہ سے وہ رکھے اور ایک معیاری دارالعلوم الحمدللہ وہاں قائم کیا. اللہ تعالیٰ اس دارالعلوم کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. پیر سردار عالم صاحب کریپر شریف والے پاکستان میں اس وقت جو ہے وہ واحد شخصیت ہے جو مثنوی مولانا روم پہ اتھارٹی ہیں. بہت بڑے بزرگ